آج ویو 360 میں امریکی وزیر خارجہ ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کے دورے پر. کیا امریکی سفارتی کوششیں غزہ میں جنگ رکوا سکیں گی؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. اسرائیل حماس جنگ کو شروع ہوئے تقریباً ایک ماہ ہونے کو ہے. اب تک 1400 سے زائد اسرائیلی اور غزہ میں 10,000 سے زائد فلسطینی اپنی جانیں گنوا چکے. اسرائیل کے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں تشدد اور اسرائیلی چھاپوں کے نتیجے میں 140 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں. اب تک تقریباً 15 لاکھ فلسطینی جو کہ غزہ کی آبادی کا تقریباً 70% بنتے ہیں نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عارضی جنگ بندی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک حماس تمام یرغمالیوں کو رہا نہ کر دے. امریکی صدر بائیڈن نے لڑائی میں عارضی وقفے کی بات کی ہے اور ہفتے کے روز انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے. آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ یہ سب سفارتی کوششیں اب تک کامیاب کیوں نہیں ہو پائیں. سفارتی کوششوں اور امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن خطے کے دورے پر ہیں. اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کی وجہ سے خطے کی بدلتی صورتحال اور غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے حوالے سے آج انہوں نے ترک وزیر خارجہ سے انقرہ میں ملاقات کی. اس سے پہلے اتوار کو انہوں نے عراقی وزیر اعظم سے ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ وہ ان عناصر کے خلاف کارروائی کریں جو عراق میں امریکی فوجیوں پر حملوں میں ملوث ہیں اور عراق امریکہ کی تنصیبات کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے. لیکن دوسری طرف اسرائیل کی فورسز نے ایک ماہ سے جاری فوجی کارروائی کے بعد غزہ کو 2 حصوں شمالی اور جنوبی علاقوں میں تقسیم کر دیا ہے. اسرائیلی فورسز نے آج غزہ شہر کا محاصرہ کرنے کے بعد شہر کے شمالی حصے کو باقی علاقے سے کاٹ دیا ہے. اس وقت ہم چلیں گے یروشلم جہاں سے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کے رحمان بنیری ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے. رحمان، سب سے پہلے تو سیکرٹری بلنکن کی ملاقاتوں کے بارے میں اپڈیٹ کیجیے گا. کیا عارضی جنگ بندی کے معاملے پہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. وہ ترکی پہنچے ہیں، اس سے پہلے بغداد میں تھے اور ایک دن قبل وہ جہاں میں اس وقت موجود ہوں اس سے کچھ کلومیٹرز کے فاصلے پر ویسٹ بینک میں محمود عباس سے ملاقات کر رہے تھے. اس سے ایک دن قبل وہ اردن کے عمان میں عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر بات چیت ہو رہی تھی. 2 چیزیں اس میں لازمی ہے کہ بتا دی جائے. ایک تو سیکرٹری بلنکن نے تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو سے کہا تک کہ جنگ میں عارضی وقفہ دیا جائے، یعنی پاس دیا جائے، جس کو مکمل طور پر رد کیا گیا تھا. باقی وہ عرب لیڈران سے ملاقاتوں کے دوران محمود عباس سے اور یا پھر دیگر ممالک کے لیڈران سے ملاقاتوں کے دوران جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مکمل طور پر سیز فائر ہو، جسے امریکہ بھی رد کرتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اگر مکمل طور پر سیز فائر ہو تو حماس کو دوبارہ موقع مل سکتا ہے. اسرائیل کا بھی یہی کہنا ہے. البتہ اس سوال کا جواب کہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے اس سلسلے میں، اب تک کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہو کہ سیز فائر کا کوئی امکان ہے. تو رحمان، اسرائیلی فورسز کی طرف سے ہفتے کے روز اقوام متحدہ کے جو زیر انتظام چلنے والے 2 اسکول ہیں ان پر بمباری ہوئی جس میں بچوں سمیت 20 افراد ہلاک ہوئے. اسرائیلی فوج کی طرف سے کوئی وضاحت آئی ہے اس حملے کے بارے میں؟ اس حملے کو اقوام متحدہ نے اور دیگر جو ادارے ہیں جیسے رائٹرز، اے پی وغیرہ نے رپورٹ کیا تھا اور اس پر بہت بڑی فکر مندی کا اظہار کیا گیا تھا. مگر اسرائیلی فورسز نے، آئی ڈی ایف نے ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا ہے یا اس سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں دی ہے. البتہ آئی ڈی ایف کا جو سرٹیفائڈ یا ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ جلابیہ میں ان کی افواج کاروائیاں کر رہی ہے. جیسے کل رات کو بھی انہوں نے ہوائی حملے کیے ہیں. کچھ رائٹرز نے جو رپورٹ کیا ہے وہاں سے کچھ 53 افراد اس میں مارے گئے ہیں اور غزہ شہر کو 2 حصوں میں جو محاصرہ کیا گیا ہے تقسیم کر دیا گیا ہے. اور ایک تازہ خبر اس میں یہ ہے اسد کہ ممکنہ طور پر آج یا کل اسرائیلی افواج جو ہے وہ غزہ کے وسط میں داخل ہو جائیں گے اور دست بدست لڑائی کا جو امکان ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اسرائیل میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے بارے میں اگر رحمان آپ کچھ بتا سکیں کہ صرف مغویوں کو چھڑانے کی بات ہو رہی ہے اس احتجاج میں جو حکومت کے خلاف ہو رہا ہے، یا جنگ بندی کی بھی کوئی بات کسی حلقے کی طرف سے کی جا رہی ہے اسرائیل کے اندر؟
اس میں ایک بات بہت ضروری ہے جس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ حکومت کے خلاف احتجاج نہیں بلکہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے گھر کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ یہاں پر ہوا یروشلم میں پرسوں، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ آخر حکومت کب تک چپ رہے گی اور کب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ مغوی افراد جو ہے ان کی بازیابی کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی یہاں پر رپورٹر سے ایک سوال کے جواب میں اس پر یہ بات کہی تھی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، مگر یہاں پر کچھ اسرائیلی جرنلسٹ سے یا باہر دنیا کے اخبار نویسوں سے میری جو بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ کوششیں ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، کیسی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں معلومات کسی کو بھی نہیں ہے۔ 2 دن قبل تل ابیب میں بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو مغوی افراد ہیں ان کے والدین کی جانب سے، وہاں پر بھی ایک مظاہرہ ہوا تھا اور وہاں بھی انتہائی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے ایک ماں نے کہا تھا کہ ہم کب تک خاموش رہیں گے، آخر دنیا آواز کب کیوں نہیں اٹھا رہی کہ اس جنگ کے دوران ہمارے مغوی افراد حماس کے قبضے میں ہیں اور ان کی کیا پوزیشن ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ بہت بہت شکریہ رحمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یروشلم سے اس وقت جو وہاں صورتحال ہے اور جو پیس ایفرٹس کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں آپ نے ہمیں آگاہ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اسرائیل کے خلاف حماس کے حملوں کا نشانہ بننے والوں میں جنوبی اسرائیل کی بدو کمیونٹی کے افراد بھی شامل ہیں، جن میں سے کچھ نے حماس کے حملے کے دوران اسرائیلیوں کی جانیں بھی بچائیں، لیکن تاریخی طور پر اسرائیل کی آبادی کا یہ حصہ اسرائیلی حکومت اور معاشرے کے بعد حصوں کی طرف سے نظر انداز ہوتا رہا ہے اور اسے تعصب کا سامنا بھی رہا ہے۔ اس کمیونٹی کی اکثریت اسرائیلی شہر راحت میں آباد ہے، جہاں یہودی اور عرب رضاکاروں نے ایک ایسا وار روم قائم کیا ہے جس کا مقصد حالیہ بحران کو ایک نئے آغاز میں بدلنا ہے۔ بہت سے اسرائیلی منی بس کے بدو ڈرائیور یوسف زیدنا کو ہیرو کہہ رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کو انہوں نے ایک آؤٹ ڈور سپر نووا ریو پارٹی سے 6 افراد کو پک اپ کرنا تھا، لیکن جب حماس نے اس علاقے پر حملہ کیا تو انہیں ایک خوفزدہ شخص کا فون آیا، جس کے بعد وہ 30 لوگوں کو اس قتل عام سے زندہ بچانے میں کامیاب ہو گئے جس میں کم از کم 260 افراد ہلاک ہوئے۔ میری گاڑی میں 14 افراد کی گنجائش ہے، لیکن میں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانے کے لیے 30 کو اندر دھکیل دیا۔ جب ہم پر فائرنگ کی گئی تو بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میرے پاس گھر جانے کا موقع بھی تھا، لیکن میں نے سوچا نہیں، ہم سب انسان ہیں اور مجھے جانیں بچانی ہیں۔ میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے مین سڑک سے ہٹ کر گاڑی چلائی، کیونکہ میں اس علاقے کو جانتا ہوں۔ اگر میں مرکزی راستے سے جاتا تو ہم مارے جاتے۔ یوسف کہتے ہیں کہ جان بچانے پر انہیں اسرائیلیوں سے تعریف ملی، لیکن حماس کی جانب سے قتل کی دھمکی دی گئی۔ انہوں نے کہا آپ زیدنا یوسف ہیں، آپ نے 30 یہودیوں کی جان بچائی، فکر نہ کریں، ہم آپ تک پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا میں نے راحت شہر کے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروا دی۔ ہیرو بننے کے باوجود 7 بچوں کے باپ یوسف کی زندگی میں کچھ زیادہ بہتری نہیں آئی۔ جنگ کی وجہ سے انہیں زیادہ کام نہیں ملتا۔ وہ نگیو کے صحرائی علاقے میں بہت سے بدوؤں کی طرح ایک غیر معروف گاؤں میں رہتے ہیں، جہاں راکٹوں سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں۔ واحد الوزال اسرائیل کے بدو ایڈوکیسی گروپ اسٹیپ فارورڈ کے CEO ہیں۔ انہوں نے VOA کو بتایا کہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے میں ان کی برادری کے 17 افراد مارے گئے اور 6 لاپتہ ہیں۔ اغوا کیے گئے بدو اسرائیل کا ایک لازمی حصہ ہیں، وہ مختلف نہیں۔ ہم نے کسی عرب ملک سے رابطہ نہیں کیا، ہم اسرائیلی ذرائع سے کام کر رہے ہیں، ہم اسرائیلی شہری ہیں۔ ایسے خاندان کا حصہ ہونے سے مشکل کوئی بات نہیں جس میں لوگ مارے گئے ہوں یا اغوا کیے گئے ہوں اور ان کے خاندان والے یہ نہ جانتے ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب تک عرب خاندان تشدد کے لیے بدنام تھے۔ میں اسرائیلی کمیونٹی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بدو برادری میں ہیروز بھی ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ بدو کمیونٹی میں ہونے والی اموات نے بہت سے یہودی رضاکاروں کو عرب بدوؤں کی اکثریت والے شہر راحت آنے کی ترغیب دی، جہاں ہلاک یا مغوی افراد کے خاندانوں کو جو حماس کے حملے کے بعد شروع ہونے والی جنگ کے باعث ذہنی صدمے سے دوچار ہیں، خوراک، لاجسٹک اور نفسیاتی مدد فراہم کرنے کے لیے وار روم قائم کیا گیا ہے۔ شاید یہ شرمندگی کی بات ہے، مگر میں پہلے کبھی راحت نہیں آئی۔ کاش میں نے یہ پہلے کیا ہوتا، لیکن اب پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہے کہ اس خوفناک جنگ کے ختم ہونے کے بعد ہم مزید تعاون جاری رکھیں گے۔ ابھی جب ہم ملی جلی آبادی والے شہروں اور یہودی بستیوں میں جاتے ہیں تو ہم عربوں کے لیے موت کا نعرہ بہت سنتے ہیں۔ ہم ایسی باتیں کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ اکثریت میں نہیں ہے، لیکن ہمارے اور ان لوگوں کے لیے ایسی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمیں اس ملک میں انتہا پسند لوگوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ان معاملات پر کام کرنا چاہیے جو متاثر ہوئے اور امید کرنی چاہیے کہ جنگ ختم ہو جائے۔ کمیونٹی کی ضرورت کے پیش نظر راحت کے امام اور یروشلم سے ایک ریبائی کو وار روم میں شامل کیا گیا ہے۔ ہمیں اس اقدام کی ہر جگہ نقل کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح ہم متحد ہو سکتے ہیں۔ اگر میں یہاں ریبائی کے ساتھ کام کر سکتا ہوں تو سب مل کر بہت سے اچھے کام کر سکتے ہیں۔
مشکل صورتحال کچھ نیا کرنے کا موقع ہوتی ہے اور ہم ایک مشکل بحران میں ہیں۔ اس وار روم سے جو پیغام مل رہا ہے جس کی قیادت محترم شیخ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب نے مل کر زندگی کا انتخاب کیا۔ رضاکاروں کا کہنا ہے کہ دنیا کے معاملات پر ان کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ مل کر کھانا پیک کر رہے ہوں تو ایک دوسرے سے جڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ نتاشا موزگووایا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ ہفتے کے روز واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے امریکہ بھر سے مختلف رنگ و نسل اور مذاہب کے ہزاروں افراد غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے اور غزہ میں عام شہریوں پر اسرائیلی فوجوں کی بمباری کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ واشنگٹن میں فلسطین کے حق میں ہونے والا یہ اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل نے وہاں آنے والے افراد سے بات کی اور ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ حماس کے حملوں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ نہیں، وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اسرائیل جو کر رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور ہمارے ٹیکس ڈالرز جو کہ ہیں وہ اسرائیل کے لیے چاہتے ہیں، تو ہم جن کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم اسرائیل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سیز فائر، جو بامبنگ ہے وہ سٹاپ کریں اور ہیومینیٹیرین ایڈ فوراً اندر جائیں۔ نارمل دنوں میں 500 ٹرک جاتے تھے ایوری ڈے وہاں پر، اور اب جو ہے ان ٹوٹل 90 گئے ہیں اتنے پورے ایک مہینے میں، اور بامبنگ فوراً روکنا ہے۔ ناٹ ایون مسلم، کہیں بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے، چاہے مسلم ہوں، چاہے جوئش کمیونٹی سے ہوں، چاہے کرسچنز ہوں، لیکن چونکہ رائٹ ناؤ اس وقت جو فلسطین میں ہو رہا ہے، ہزاروں بچے مارے جا رہے ہیں، وہاں کسی کی کوئی نظر نہیں پڑی، نہ کوئی بولنے والا ان کے حق میں، تو ہم اس لیے یہاں پر آئے ان کے ساتھ دینے کے لیے۔ یہاں پر فلسطینیوں کے حق میں بھی مظاہرے ہو چکے ہیں، اسرائیل کے حق میں بھی مظاہرے ہو چکے ہیں، جنگ کی مذمت کے لیے انٹرفیتھ مظاہرے بھی ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ دونوں طرف ہلاک ہونے والوں کے لیے ویجل بھی ہو چکے ہیں۔ اگر ہم امریکی حکومت کے موقف کی بات کریں تو آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وائٹ ہاؤس یہ کہتا آ رہا ہے کہ ہر ایک کو احتجاج کا حق جو ہے وہ حاصل ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے میں، یعنی حماس اور اسرائیل کے درمیان جو اس وقت جنگ چل رہی ہے، اس معاملے میں ہم لوگوں کے جذبات سے واقف ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ شہریوں کی زندگیوں کا جو تحفظ ہے وہ یقینی بنائیں، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا کوئی حتمی حل بھی دیکھیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم اپنے اتحادیوں اور اپنے شراکت داروں کی سیکیورٹی اور جمہوریتوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں۔ نیلوفر مغل جس ویجل کا ذکر کر رہی تھیں، گزشتہ ہفتے امریکہ کی یہودی، مسلمان اور مسیحی کمیونٹیز نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس یا UCLA میں ایک مشترکہ ویجل کا انعقاد کیا جس کا مقصد اسرائیل فلسطینی تنازع میں ہونے والے جانی نقصان کا دکھ مل جل کر بانٹنا تھا۔ منتظمین نے شرکاء کو کسی بھی قسم کے جھنڈے یا سائنس لانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ مقامی یہودیوں اور فلسطینی برادریوں کو ایک ایسی جگہ فراہم کرنا چاہتے تھے جہاں یہ کمیونٹیز 7 اکتوبر کے تنازع میں دونوں جانب سے ہلاک ہونے والوں کا دکھ ایک دوسرے سے بانٹ سکے۔ یہودی تاریخ کے پروفیسر ڈیوڈ مائرز کا کہنا ہے کہ تشدد کے اس سلسلے کا خاتمہ ہونا چاہیے جو یہودیوں اور فلسطینیوں کی مشترکہ تکالیف کی وجہ سے زور پکڑتا رہتا ہے۔ ہم جس ویجل کا انعقاد کر رہے ہیں اس میں ہم ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں جو دوسروں میں انسانیت کو پہچان سکیں، جو دوسروں کے دکھ کو سمجھ سکیں، نہ کہ صرف اپنے دکھ کو۔ ایک ایسی جگہ بنائیں جو دنیا میں اور اس ملک میں نایاب ہے اور یقینی طور پر اسرائیل اور فلسطین میں نایاب ہے، جہاں لوگ دونوں اطراف میں انسانیت تلاش کر سکیں۔ ویجل کے شریک آرگنائزر سلام المریاتی مسلم پبلک افیئر کونسل کے صدر ہیں۔ میں یہاں یہودیوں، مسلمان اور مسیحی برادریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور امن کے لیے اور خدا سے اس مسئلے کے حل کے لیے دعا کے لیے آیا ہوں، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں لوگ امن کی طرف بڑھنے کا کوئی راستہ تلاش نہیں کر پا رہے۔ انہیں صرف یہ پتہ چلا ہے کہ مزید جنگیں اور مزید مصائب کیسے لائی جائیں، تو شاید یہاں ہم کچھ ایسا تخلیق کر سکیں جو امن قائم کرنے کے لیے مددگار ہو۔ امریکی اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ نے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں یہودیوں، مسلمانوں اور عرب امریکیوں کے لیے خطرات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور زیادہ تر خطرات کالج کیمپسز پر پیدا ہوئے ہیں۔ امریکی ریاست نیو یارک کی کارنیل یونیورسٹی کے طالب علم پیٹرک ڈائی ادارے کے یہودی طلباء کو قتل کرنے کی آن لائن دھمکیاں دینے کے الزامات کے تحت حراست میں ہیں۔
UCLA کی طالبہ ریچل برنیٹ کہتی ہیں کہ وہ غزہ کی جنگ کی وجہ سے کیمپس میں بہت زیادہ تناؤ دیکھ رہی ہیں۔ آج ہم نے یہاں جو کرنے کی کوشش کی ہے وہ تقسیم پیدا کرنے کے لیے نہیں، اتحاد پیدا کرنے کے لیے تھی، کیونکہ آپ تقسیم اور تفرقے کے بارے میں بہت کچھ سن رہے ہیں، لیکن اتحاد اور اکٹھا ہو کر چلنے کے بارے میں کچھ نہیں سن رہے ہیں۔ میرے لیے یہ بتانا اہم تھا، میں کالج کیمپس کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ مل کر دعا کی جائے اور سوگ منایا جائے۔ فلسطینی نژاد امریکی عزیزہ حسن مسلم اور یہودی کمیونٹی کے مشترکہ گروپ نیو گراؤنڈ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مل کر غم بانٹنا ضروری ہے۔ واقعی درد بانٹنے کے لیے جگہ بنائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست اس پر ایک نظر ڈالیں۔ ہماری تقدیریں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، چاہے ہمیں یہ پسند ہو یا نہ ہو، اور ہمیں اس سے گزرنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے درد کو دیکھنے کے لیے راستہ ڈھونڈنا ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ ایک ساتھ غم بانٹ کر وہ فلسطین کے اور اسرائیل کے مقامی حامیوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی امید کر رہے ہیں۔ جینیا ڈولک کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ جہاں جنگ میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، انسانی امداد پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور جنگ بند کروانے کے لیے بھی اقوام متحدہ اور عالمی ادارے کوشاں ہیں، وہاں جنگ بندی کی کوئی کوشش اب تک کامیاب ہوتی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ سے ڈاکٹر کامران بخاری۔ کامران، تنازع شروع ہونے کے بعد سے ہم جنگ بندی، ہیومینٹیرین پاز کے الفاظ سن رہے ہیں۔ یہ ہیومینٹیرین پاز کیا ہے؟ یہ تو اس سے پہلے کوئی ٹرم، اور یہ کس طرح سے بینیفٹ کرے گا اس پورے معاملے میں؟ جی دیکھیں، یہ بڑی دلچسپ جو ہے اصطلاح ہے جو اب استعمال میں آ رہی ہے بائیڈن وائٹ ہاؤس کی طرف سے، کیونکہ ان کے اوپر بہت سخت دباؤ ہے۔ ابھی آپ نے مطلب اپنے شو کے اندر دکھایا کہ امریکہ بھر میں جو ہے وہ سینٹیمنٹ کیا ہے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ جو صدر جو بائیڈن ہے ان کی سپورٹ جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے کچھ کی سٹیٹس کے اندر۔ تو ظاہر ہے پھر اس چیز کو انہوں نے بیلنس کرنا ہے، ایک طرف اسرائیل کا ساتھ دینا ہے تاکہ حماس کا جو رژیم ہے اس کو ڈسمینٹل کیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی صاف ظاہر ہے کہ ہیومینیٹیرین پاز کی ضرورت ہے، اور اس کا مقصد بیسکلی یہی ہے کہ دیکھیں آپ کچھ مطلب ایک جسے کہتے ہیں کنٹینیوس وارفیئر نہ کریں، کچھ سٹرائکس کریں، پھر جو ہے اس کو بیلنس کریں کہ ہاں بھائی لوگوں کو امداد ملے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ جو ہے وہ اپنی کارروائی جاری کریں اور ایک آلٹرنیٹ کریں۔ پازز کا مطلب یہی ہے، کیونکہ بیٹل سپیس بہت مشکل ہے۔ بیٹل سپیس میں 2.2 ملین لوگ ہیں اور بہت چھوٹے سے علاقے میں۔ اب ان کو جو ایویکویشن پلان ہے اس کے تحت اور بھی چھوٹے علاقے میں دھکیل دیا گیا ہے، اور اس سے ایجپٹ کے بارڈر کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی تھنک یہ جو ہیومینیٹیرین پاز ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ایکچولی کس طریقے سے آپریشنلائز کیا جائے گا۔ تو امریکہ اور خطے کے ممالک کی طرف سے جو سفارتی کوششیں اب تک کی گئی ہیں کتنی نتیجہ خیز رہی ہیں اب تک آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ابھی تک تو ہم مطلب کئی ہم دیکھ چکے ہیں ٹرپس، ڈپلومیٹک شٹل ڈپلومیسی ہو رہی ہے۔ سیکرٹری بلنکن جو ہیں وہ مختلف جو ہے کیپٹلز میں جا رہے ہیں خطے کے اندر، ترکی گئے ہیں، اردن جاتے رہے ہیں، رام اللہ گئے ہیں، ایجپٹ جا چکے ہیں، اسی طریقے سے قطر اور UAE اور پھر عراق بھی گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کوششیں چل رہی ہیں، لیکن مجھے ابھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ جنگ بندی کس طریقے سے ہوگی یا کیا طے پایا جائے گا، کیونکہ بہت سارے مختلف اہداف ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ ہم اپنا اسرائیل کے امپیریٹیوز ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ ایران کا ایک پریشر ہے کہ جو ہے جنگ کھل کر کہہ چکے ہیں کہ ہم جنگ جو ہے وہ پھیلا بھی سکتے ہیں بیٹھ کے، تو اس کو بھی روکنا ہے۔ پھر جو پریشر ایجپٹ جیسے ملک، اردن جیسے ملک، سعودی عرب جیسے ملک جو ہے نا وہ محسوس کر رہے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے کسی طریقے سے ان کے جو امپیریٹیوز ہیں ان کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کل ہی جو ہے وہ جو کنگ عبداللہ II ہیں اردن کے جو بادشاہ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد خبروں میں بھی آیا کہ جورڈینین جہاز جو ہے اس نے ایئر ڈراپ کیا ہے ہیومینیٹیرین ریلیف کا سامان غزہ کے اندر۔ تو یہ بات اگر جو لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز بغیر امریکہ اور اسرائیل کی معاونت کے ہو نہیں سکتا، لیکن ان کو یہ کہنا ہے کیونکہ ان کے اوپر عوام کی طرف سے بہت بڑا پریشر ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔
تو اب یہ ساری چیزیں امریکہ کو پتہ ہیں، یہ سارے کل پرزے کسی طریقے سے ساتھ لے کے چلنا ہے، مختلف تھریڈز ہیں اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو عرب ممالک کی طرف سے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا، جارڈن کا بھی اور اس کے علاوہ سعودی اور یو اے ای کی طرف سے بھی اب اپیل جو ہے وہ پبلکلی سامنے آ چکی، تو یہ جنگ بندی کی اپیلیں آنا جو ہے وہ ہم نے ایک طرف دیکھی ہیں، اور اس میں خطرہ سب سے بڑا یہی ہے کہ خطے میں جنگ نہ پھیل جائے، یہی ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر جنگ بندی تک ابھی تک پہنچ کیوں نہیں پائے؟ 1 مہینہ تو ہو گیا اس جنگ کو۔ جی، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی تو وجہ یہ تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے اپنا اسٹریٹجکلی ڈیلے کیا ہے اس چیز کو، کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ اگر ہم بیسکلی بغیر دیکھے جو ہے نا گھس جائیں گے تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک بے تحاشا جو ہے نا معصوم لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، اس سے جو ہے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ حماس نے کیا تیاری کی ہوئی ہے، یعنی وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ملیٹریلی باک ڈاؤن ہو جائیں، کیونکہ اسٹریٹجی حماس کی یہی ہے کہ جیسے حزب اللہ نے جو ہے اسرائیل کو 2006 کی جنگ میں لبنان میں باک ڈاؤن کر دیا تھا، تو اسی طریقے سے وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جتنی یہ جنگ مطلب کھٹ جائے اتنا ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ایگزاسٹن سیٹ ان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ان کو یہ بھی ہے حماس کو کہ جتنے لوگ اپنا جانی نقصان ہوگا اس سے ان کا فائدہ ہوگا اور اسرائیل کے اوپر اور عالمی برادری کے اوپر دباؤ پڑے گا، پریشر بنے گا۔ تو اسرائیل اگر عارضی جنگ بندی کے لیے، کامران میں یہیں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا اسی کمنٹ میں آپ کے، اگر عارضی جنگ بندی پہ تیار ہو جاتا ہے تو یرغمالیوں کی رہائی تو ایک شرط ہے اسرائیل کی، اس کے علاوہ کیا شرائط ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پچھلے تمام لڑائیوں سے اس کی نوعیت بہت مختلف ہے، اس کی میگنیٹیوڈ بہت بڑی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی جنگ کر کے تو اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کر پائے گا، اور پھر وہ کھل کے کہہ چکا ہے کہ اب اسرائیل کو ہم غزہ کے اوپر حکومت نہیں کرنے دینا چاہتے۔ تو اب وہ ہدف کیسے حاصل ہوگا، اور ساتھ ہی میں جو ہے جنگ بندی کو کیسے کیا جائے گا، عارضی طور پہ بھی اگر کیا جائے، اور پھر ہاسٹیجز کا بھی ہے۔ تو کل جو ہے نتنیاہو جو حکومت ہے اس کی جانب سے، بلکہ وزیر اعظم نتنیاہو خود کہہ رہے تھے کہ جنگ بندی کی بات جو ہے تبھی ہو سکتی ہے جب ہاسٹیجز کو ریلیز کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہاسٹیجز کو ریلیز کرنے کی طرف یہ کوشاں ہے کہ کسی طریقے سے پارے کو، ٹیمپریچر کو کم کیا جائے، کیونکہ یہ چیز بے قابو ہونے کا بھی ڈر ہے۔ اور پھر اس وقت صدر بائیڈن جو ہیں، لیکن پریشر صرف عرب ممالک پہ نہیں ہے، پریشر ایران پہ بھی ہے، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس جنگ میں جو ہے مزید کوئی کارروائی کرے، کیونکہ لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ امریکہ کے اوپر بھی بہت پریشر ہے، روس اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، چائنا اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک کیا کہتے ہیں ملٹی لیئرڈ پریشر جو ہے وہ بلڈ کر رہی ہیں جنگ بندی کے لیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے تو جیسے آپ نے عرض کیا وہ عارضی ہوگی، کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اب اسرائیل کے اندر یہ موڈ ہے کہ پہلے کی طرح جو ہے چھوٹی موٹی کارروائی کرو اس کے بعد جنگ بندی ہو جائے۔ ایک چیز میرے پاس لاسٹ کوئی 40 سیکنڈز ہیں، اگر کوئکلی میں چاہوں کہ اگر آپ اس پہ بات کر سکیں، غزہ میں جو جنگ بندی کے بعد ارینجمنٹ کی جس طرح سے بات ہو رہی ہے، آپ نے بھی کچھ حد تک اس کا ریفرنس دیا، اس کو اگر ایلیبوریٹ کر سکیں تھوڑا۔ ہاں دیکھیں، اس میں بلکہ میرا مضمون بھی آیا ہے پچھلی جمعرات کو اس کے اوپر، تو میں نے 2 باتیں ہیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جو ہے یہ اسرائیل ملیٹریلی جو ہے ڈیفیٹ کر سکتا ہے حماس کو، اور مطلب ونڈو آف اپرچونٹی چھوٹی ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا طویل ہوتی رہے گی، معاملہ ہاتھ سے بگڑنے کا ڈر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چلیں فرض کریں اگر ان کو ڈیفیٹ بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نیا جو انتظام ہے، نیا جو ڈسپنسیشن ہوگا وہ کون ہوگا؟ فلسطینی اتھارٹی جو بیسیکلی جو ہے وہ دو کی فیکٹرز ہوں گے، ایک تو جنگ بندی کے بعد حماس کو وہاں کس طرح سے سروائیو کرنے دیں گے۔ بہت شکریہ کامران، ڈیفینیٹلی اس حوالے سے ہم اگلے پروگرامز میں مزید بات بھی کر رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں ناظرین آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔